بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، مکہ کے سرسبز و شاداب پہاڑوں کے درمیان شفاف چشموں کی آبشاروں سے مزین ایک حسین وادی طائف کے نام سے معروف تھی۔ یہاں عرب کے دو قبائل آباد تھے، ایک بنو ثقیف اور دوسرا بنو حوازن۔ یہ دونوں قبائل نہایت طاقتور، بہادر اور جنگجو تھے۔ ان قبائل کی ایک خاص بات ان کا فصاحت و بلاغت میں دیگر قبائل سے ممتاز ہونا بھی تھا۔ یہ لوگ نہ صرف خالص عربی زبان بولتے بلکہ الفاظ کے تلفظ، ادائی اور انداز بیان کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ چنانچہ شہر کے رؤساء اور شرفاء اپنے نو مولود بچوں کو ان قبائل کی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تاکہ رضاعت کے دنوں میں بچے کھلی آب و ہوا اور خالص ماحول میں بہترین جسمانی تربیت کے ساتھ ساتھ فصیح و بلیغ عربی زبان بھی سیکھ لیں، جیسا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں تم سب میں فصیح تر ہوں، کیونکہ میں قریش کے خاندان سے ہوں اور میری زبان بنی سعد بن بکر کی زبان ہے جو عرب کے فصحاء مشہور تھے۔ بنی سعد قبیلہ حوازن کی ایک شاخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رضاعت کے 5 سال بنی سعد میں اماں حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر گزارے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 بہن بھائی موجود تھے جن کے نام عبداللہ، آنیہ، حذیقہ اور حذافہ تھے۔ شیمہ کے والد کا نام حارث بن عبدالعزیٰ اور والدہ کا نام حلیمہ بنت ابی ذؤیب سعدیہ ہے۔ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند ماہ بڑے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے تو کوئی بھائی بہن نہیں تھے۔ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہی ان کے رضاعی بہن بھائی تھے۔ بچپن کے نہایت قیمتی اور انمول سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بچوں ہی کے ساتھ گزارے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ان کو لے کر اپنے خچر پر سوار ہوئی تو ہمارا خچر اتنا تیز چلا کہ سارے قافلے کو پیچھے چھوڑ دیا، حالانکہ پہلے وہ سب سے پیچھے رہتا تھا۔ ساری عورتیں کہنے لگی، اے حلیمہ، کیا یہ وہی خچر ہے؟ باخدا اس کا معاملہ عجیب ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بستی پہنچی۔ ان دنوں یہ علاقہ خشک اور قحط زدہ تھا۔ شام کو جب ان کی بکریاں چر کر آئیں تو ان کے تھن بھرے ہوئے تھے، حالانکہ پہلے ان سے دودھ بہت کم اور بہت مشکل سے نکلتا تھا، لیکن اس دن سارے برتن بھر گئے۔ سب نے جان لیا کہ یہ سب برکت اس بچے کی وجہ سے ہے۔ باقی لوگوں کی بکریاں بستور کم دودھ دے رہی تھیں۔ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی محبت کے تمام پھول اپنے رضاعی بھائی پر نچھاور کر دیے۔ حضرت شیمہ شدید گرمیوں کی ایک دوپہر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو باہر لے گئی۔ اماں حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو فکر لاحق ہوئی تو وہ انہیں تلاش کرنے باہر نکلی۔ کیا دیکھتی ہیں کہ شیمہ آپ کو گود میں لیے یہ اشعار پڑھ رہی ہیں۔ ترجمہ کچھ یہ ہے، یہ میرے وہ بھائی ہیں جو میری ماں سے پیدا نہیں ہوئے اور یہ میرے والد اور چچا کی نسل سے بھی نہیں ہیں، لیکن میں ان پر اپنے معزز ماموں اور چچا فدا کرتی ہوں۔ اے اللہ، ان کی بہتر پرورش فرما۔ اماں حلیمہ نے فرمایا، اے شیمہ، انہیں اتنی شدید گرمی میں لے کر کہاں آ گئی ہو؟ عرض کیا، اماں جان، انہیں گرمی نہیں لگ رہی کیونکہ دھوپ سے حفاظت کے لیے ان پر ایک بادل سایہ فگن رہتا ہے۔ جب یہ چلتے ہیں تو وہاں بادل بھی چل پڑتا ہے اور جب یہ رک جاتے ہیں تو بادل بھی رک جاتا ہے۔
علامہ حافظ ابن ہجر رحمتullah علیہ اپنی مشہور تصنیف الثبات میں تحریر کرتے ہیں کہ شیما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت گود میں لیے رکھتی اور لوریاں دے کر سلاتی۔ اس لوری کا ترجمہ یوں ہے: اے ہمارے رب، ہمارے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی رکھنا تاکہ میں انہیں بھرپور جوان ہوتا دیکھ سکوں، پھر میں انہیں سردار کے روپ میں دیکھوں، اور اے اللہ ان کے دشمنوں اور حاسدوں کو ذلیل و رسوا کرنا اور انہیں دائمی عزت عطا فرمانا۔ حضرت شیما کہتی ہیں کہ ایک دوپہر ہم بچے گھر سے ذرا دور وادی میں کھیل رہے تھے کہ اچانک دو نورانی صورت اور لمبی داڑھیوں والے لوگ آئے جو سفید لباس زیر تن کیے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر زمین پر لٹایا، سینے پر چھری پھیر دی۔ یہ ہولناک منظر دیکھ کر ہم سب بچے چیختے چلاتے گھر کی طرف بھاگے اور اماں ابا کو بتایا کہ کسی نے بھائی کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے اس جگہ پہنچے تو دیکھا کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن چہرہ مبارک کا رنگ اڑا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک دن دو یہودی راہب ہمارے گاؤں آئے اور ہمارے بھائی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھتے پوچھتے ہمارے گھر تک پہنچ گئے۔ انہوں نے بھائی کو دیکھا تو بولے، کیا یہ بچہ یتیم ہے؟ اماں حلیمہ کو ان کے اس طرح پوچھنے پر کچھ شک سا گزرا، بولی، نہیں، میں اس بچے کی ماں اور یہ ساتھ میں ان کے والد حارث ہیں۔ یہودیوں نے کہا، اگر یہ بچہ یتیم ہوتا تو ہم اسے قتل کر ڈالتے۔ اس واقعے کے بعد اماں بہت ڈر گئی تھی، چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس ان کی والدہ کے پاس چھوڑ آئیں۔